بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، مائی سیلف ایڈوکیٹ میاں صدیق عباس کا۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے طلاق کے متعلق کہ پاکستان کے قانون میں جب خاوند بیوی کو طلاق دیتا ہے تو اس کا مکمل طریقہ کار کیا ہے، اس کا جو ایک لیگل پروسیجر ہے، قانونی طریقہ کار ہے، جو ایک ضابطہ ہے وہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے میں اس ویڈیو میں اس کا مکمل طریقہ کار آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، آپ کو بتاؤں گا۔ ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کیونکہ علم پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ جو طلاق کو جو ریلیونٹ سیکشن جو لا ڈیل کرتا ہے وہ ہے مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961، ٹھیک ہے۔ اس کی جو دفعہ ہے وہ 7 ڈیل کرتی ہے اسے۔ سیکشن جو 7 ہے مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961، اس کی دفعہ 7 اس کو ڈیل کرتی ہے، وہ طلاق کے متعلق ہے۔ اس میں طلاق کا مکمل طریقہ کار ہے۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ جو طلاق ہے وہ 50 روپے اسٹامپ والے پیپر پر لکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ عموماً آپ 7 پیج پر بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن جو اس کی جو لیگل ایک فارمیلٹی ہے وہ یہی ہے کہ جو 50 روپے والا اسٹامپ پیپر ہوتا ہے اس پر طلاق لکھی جاتی ہے۔ اس کو سیکشن کو جب ہم ریڈ آؤٹ کرتے ہیں تو جو سیکشن 7 سب سیکشن 1 ہے اس میں ہے کہ اینی مین ہو وشز ٹو ڈیورس ہز وائف شیل ایز سون ایز مے بی آفٹر دا پروناؤنسمنٹ آف طلاق ان اینی فارم وٹس ایور give the chairman a notice in writing of his having done so and shall supply a copy thereof to the wife۔ کہ کوئی بھی شخص جب بھی کسی بھی فارم میں کسی بھی شکل میں طلاق کا اعلان کرتا ہے، پروناؤنسمنٹ آف طلاق کرتا ہے، تو وہ ایک ریٹنگ جو ایک ریٹن میں جو ریٹن فارم میں ایک نوٹس ریٹن فارم میں ان کے جو طلاق نامہ ہوتا ہے، جو طلاق کا نوٹس ہوتا ہے، وہ متعلقہ چیئرمین کو بھیجے گا۔ اب کس چیئرمین کو بھیجے گا؟ اس چیئرمین کو بھیجے گا جس چیئرمین کی حدود میں، جس یونین کونسل کی حدود میں اس کی بیوی اس وقت رہ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو بھیجے گا اور اس کی جو ایک کاپی ہے وہ اس اپنی بیوی کو بھیج دے گا، ٹھیک ہے۔ اسے تھرو پوسٹ آفس ڈاک بھیج دے گا اور چیئرمین کو بھی تھرو پوسٹ آفس ڈاک بھیج دے گا۔ اب جو سیکشن 7 کی کلاس 2 ہے اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس سیکشن 7 کلاس 1 کی سب سیکشن 1 کی کوئی اگر کنٹراوینشن کرتا ہے، اس کو اپلائی نہیں کرتا یا اس کے مطابق طلاق نہیں بھیجتا، تو اس کی خلاف ورزی کرنے والے شخص کو 1 سال کی سزا، ٹھیک ہے، اور 5000 روپیہ جرمانہ یا دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پاکستان کے قانون کے مطابق زبانی طلاق تو آپ دے سکتے ہیں، لیکن اس کو ریٹن فارم میں لازمی لے کر آنا ہے۔ اگر ریٹن فارم میں نہیں لے کے آئیں گے، چیئرمین کو نوٹس نہیں بھیجیں گے، اس کی کاپی اپنی وائف کو نہیں بھیجیں گے، دین آپ کے خلاف کمپلینٹ فائل ہو سکتی ہے اور آپ کو 1 سال قید اور اس کے ساتھ 5000 روپیہ جرمانہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب سیکشن 7 کی جو سب سیکشن 3 ہے اس میں یہ ہے کہ جو جس دن اعلان کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، shall not be effective until the expiration of 90 days from day of which notice under section 1 is delivered to the chairman۔ کہ جب آپ چیئرمین کو وہ نوٹس بھیجتے ہیں تو وہ جس دن نوٹس چیئرمین یونین کونسل کے پاس چلا گیا اس کے 90 دن کے بعد وہ مؤثر ہوگا، 90 دن سے پہلے نہیں۔ 90 دن سے پہلے اگر خاوند اس نوٹس کو واپس لینا چاہے تو وہ بالکل لے سکتا ہے۔ ایک سمپل اپلیکیشن متعلقہ یونین کونسل کے چیئرمین کو لکھے، ٹھیک ہے، اور وہ نوٹس اس کا واپس ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب جو چیئرمین یونین کونسل ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ اسی سیکشن 7 کی سب سیکشن 4 میں ہے کہ 30 دن کے اندر within 30 days chairman shall constitute an arbitration council for the purpose of bringing about a reconciliation between the parties, and the arbitration council shall take all steps necessary to bring about such reconciliation۔ کہ جو چیئرمین یونین کونسل ہے وہ ایک ثالثی کونسل مقرر کرے گا اور وہ چیئرمین ہی اس ثالثی کونسل کا چیئرمین ہوگا۔
وہ اس نوٹس کے 30 دن کے بعد، ٹھیک ہے، ودن 30 دن کے اندر اندر وہ ان دونوں فریقین کو طلب کر کے ان کی مصالحت کی کوشش کرے گا، اور وہ ہر حربہ استعمال کرے گا، ہر ضروری حربہ، ہر جائز حربہ استعمال کرے گا ان دونوں پارٹیز کا آپس میں صلح کرنے کے لیے، ان کی مصالحت کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو دین وہ جو طلاق کا نوٹس ہے وہ ریووک ہو جائے گا، وہ واپس ہو جائے گا، وہ پروسیڈنگ ختم ہو جائے گی۔ اگر ان کی مصالحت ناکام ہوتی ہے دین ان کو طلاق مؤثر سرٹیفکیٹ جاری کیا جائے گا۔ اب کوشچن یہ ہے کہ اگر اس دوران جو بیوی ہے وہ پریگننٹ ہو، ٹھیک ہے، تو دین طلاق ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ تو اس حوالے سے سیکشن 7 کی جو سب سیکشن 5 ہے وہ کہتا ہے کہ if the wife be pregnant at the time طلاق is pronounced, طلاق shall not be effective until the period mentioned in subsection 3 or the pregnancy whichever later ends، کہ اس کی پریگننسی تک، یہ ایک پیٹ رول ہے کہ اس کی پریگننسی تک، ٹھیک ہے، وہ طلاق جو ہے وہ مؤثر نہیں ہوگی، جیسے ہی اس کی ڈلیوری ہوگی اس وقت طلاق مؤثر ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ نتھنگ شیل ڈیبار اے وائف ہوز میرج ہیز بین ٹرمینیٹڈ بائی طلاق افیکٹو انڈر دس سیکشن فرام ریمیرنگ دا سیم ہسبینڈ ود آؤٹ این انٹرویننگ میرج ود دا تھرڈ پرسن انلیس سچ ٹرمینیشن از فار دا تھرڈ ٹائم سو افیکٹو، کہ جو لڑکی ہے وہ اگر اسی خاوند سے شادی کرنا چاہتی ہے تو دین اس کو کسی تھرڈ آدمی سے شادی کرنے کے بعد، اس سے طلاق لینے کے بعد پھر واپس اپنے ہسبینڈ کے ساتھ شادی کر سکتی ہے۔ اب چند ایک چیزیں ہیں کہ جب بھی ایسا معاملہ آئے طلاق کا تو اس کو ہر ماہ آپ ایک ماہ پہلا نوٹس بھیجیں، دوسرے ماہ دوسرا نوٹس بھیجیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک ماہ کا جو اسلامی جو ایک آسن طلاق آسن ہے وہ یہی ہے کہ پہلے ایک نوٹس بھیجیں، ایک دفعہ طلاق دیں، اگر اب مصالحت نہیں ہوتی تو دوسرے ماہ دوسری طلاق دیں، دوسرا نوٹس بھیجیں، اگر دین بھی مصالحت نہیں ہوتی تو پھر تیسرے ماہ تیسرا نوٹس بھیجیں، یعنی کہ تیسری طلاق بھیجیں، اس کے بعد وہ پروسیڈنگ یونین کونسل کی ہوگی، طلاق مؤثر سرٹیفکیٹ مل جائے گا۔ تو یہ وہ بیسک لا تھا، ٹھیک ہے، جو طلاق سے ریلیٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ طلاق جو ہے وہ کسی بھی فارم میں اردو میں بھی ہو سکتی ہے، ایک پیج پر لکھ کر یا اسٹامپ پیپر پر لکھ کر، عموماً ہم ایسا کرتے ہیں کہ اسٹامپ پیپر پر لکھ کر جو اسٹامپ پیپر ہے، ٹھیک ہے، جو اوریجنل ہے وہ ہم بیوی کو سینڈ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو اس کی کاپی ہے وہ متعلقہ یونین کونسل کو سینڈ کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور اسی کاپی پر پروسیڈنگ ہوتے ہوئے آگے مصالحت کی ساری کارروائی ہونے کے بعد وہ ساری پروسیڈنگ ختم ہو جاتی ہے، وہ یا پارٹیز کا پیسے ہو جاتا ہے اور یا اس کے بعد وہ چیزیں طلاق مؤثر سرٹیفکیٹ جاری ہو جاتا ہے۔ تو یہ بیسک چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔